آیت 215 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، یسألون پوچھتے ہیں کا آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ کا تو آ گیا تھا کہ زکوٰۃ اتنی ہے، اس کے علاوہ تھا کہ فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک جانا پہچانا حق للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور نادار کے لیے۔ تو اب یہ تو وہ کتنا ہو، یہ تھا، اس لیے یہ کہ کیا خرچ کریں، زکوٰۃ تو دے دی تو مال تو پھر ہمارے پاس ہے تو اس پر بھی حق ہے، تو اب اس میں سے کیا خرچ کریں۔ تو یہ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی اشتباہ تھا، مطلب یہ شوق تھا خرچ کرنے کا، کہ اپنی ثوابدید سے شروع ہو جائے تو پھر بھی حصہ اللہ کا رہ جائے، تو اس لیے واضح طور پہ معلوم ہو جائے کہ ہم کیا خرچ کریں، یہ واضح معلوم ہو جائے۔ تو وہ فرمایا کہ قل ما انفقتم، تو آپ کہہ دیں کہ جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، اپنا اچھا مال، ما من خیر یعنی جو مال بھی انفقتم خرچ کرو، تو وہ فللوالدین والاقربین، تو وہ مدات بتا دی کہ یہ دیکھ لو اس میں کتنا آنا چاہیے، یہ بتا دیا کہ یعنی والدین کے لیے جو خرچ کرو گے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، کیونکہ والدین کی خدمت کر رہے ہو۔ جیسے والدین اولاد کے لیے خرچ کریں گے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے کہ اولاد کو پال رہے ہیں، تو پیار محبت بھی اللہ نے ڈالا اسی لیے کہ ان کو پالا جائے، تو پھر والدین کے حقوق ہے ان کے ذمہ، کہ والدین کے لیے خرچ کریں، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، کہ رشتہ دار غریب ہوں تو ان کے لیے ان کا سب سے مقدم حق ہے، والیتامى اور یتیم ایک دور کا ہے ایک قریب کا، تو قریب والے کا زیادہ حق ہے، جو رشتہ دار یتیم ہے اس کا دوسرے یتیم کی نسبت زیادہ حق ہے۔ ویسے تو تمام یتیموں جو بھی یتیم ہو اس پر کچھ نہ کچھ اسے دینا چاہیے، اس پر خرچ کرنا چاہیے، یہ ہے۔ بعض مثلا یتیم ہے لیکن دولت مند ہے، ظاہر اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کے تعاون کی، لیکن جو یتیم ہو، کیونکہ اکثر یہ ہوتے ہیں کہ ماں کے باپ ہی کمانے والا ہوتا ہے، وہی فوت ہو گیا تو اب کون دے، ماں تو بیچاری نہیں کما سکتی اتنا کہ سب بچوں کا پیٹ پال دے، تو اس لیے یتیم، تو یتیم رشتہ داروں کے بعد یتیم آتا ہے، پہلا کہ رشتہ داروں کا پھر یتیم کا، والمساکین اور پھر عام مسکین لوگ، ان پر بھی خرچ کرو، دو انہیں، اور یتیم کا تو کیونکہ یتیم کا تو باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ سختی نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکنا نہیں، چل کام کر، آ جاتے ہیں اٹھ کے مانگنے کے لیے، چرچے پیتے، یہ کرتے وہ کرتے، وہ تو مانگنے آیا تمہیں، اس سے کیا، وہ اس کا عمل جانے اللہ جانے، تم سے مانگ رہا ہے بس دو، تو آپ کسی سائل کو نہیں روکتے تھے، کسی سائل کو، اگر نہیں ہے تو آپ چپ ہو جاتے تھے، یہ نہیں کہتے نہیں میرے پاس نہیں ہے یا معاف کر، یہ نہیں آپ کہتے تھے، اگر دینے کو نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جاتے، تو وہ سمجھ جاتا کہ آپ کے پاس دینے کو نہیں ہے اس وقت۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ بعد میں آ گیا کہ وہ سائل کہا ہے جو مانگ رہا تھا، کہ کہیں سے آ گیا مال یا کسی نے ہدیہ کر دیا، اس کو بلا کے اس کو دیا، مانگنے والے کو جواب آپ نہیں دیتے تھے، اور یہ جو مستحق نہیں مستحق اس کا آپ سے نہیں تھا تعلق، یہ وہ جانے مانگنے والا اور اس کا رب جانے جو اس کو پکڑے گا ناجائز مانگنے پر، وہ دینے والے کی ذمہ داری پر نہیں ہے، جس سے مانگا اس کی ذمہ داری پر نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ خود تو توفیق نہیں دینے کی، کوئی اور بھی دے رہا اسے بھی ان کو نہیں دینا چاہیے، ناجائز ان کو دینا،
تو یہ یعنی باقاعدہ مفتی بن جاتے ہیں اس بارے میں، دینے کے بارے میں. نہ ان کو نہ دو، ان کو دینا نہ جائے، ڈانٹ دو، جا بھاگ جا، ناجائز مانگتا ہے تو. یہ اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، دینے والے پر نہیں ہے. ہاں جی، وہ دینے کے بعد فہمائش کر دیں نرمی سے کہ دیکھو بھائی مانگا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں، مانگنا کوئی پیشہ اختیار کر لو، کسی طرح کا مزدوری کرو. ہاں، معذور ہو تو اس کو خیر نہیں کہا جا سکتا. تو مطلب یہ کہ جو ہٹا کٹا مانگتا ہے اسے پیار سے سمجھایا جا سکتا، لیکن پہلے دے کر. ہاں جی، یہ نہیں کہ بس تم نصیحت ہی کرنا جانتے ہو، دینا نہیں جانتے. ہاں جی، تو یہ دینے کی مدات بتا دی. اور ان میں ایک مادہ ابن السبیل، مسافر کی. ہاں، اب تو خیر سفر آسان ہو گئے، تو اس وقت سفر سارے پیدل ہوتے تھے. پیدل سفر اگر کوئی گھر سے زیادہ دور نہیں، 10-20 میل پر بھی چلا گیا، جانا اس نے آگے لمبے سفر پہ، تو پھر بھی وہاں پریشان ہے. واپس لوٹنے تک تو اسے کیا کچھ چاہیے، کھانا چاہیے. ہاں، تو اس لیے رہائش چاہیے. اس لیے مسافر کا حق ہے، گھر میں خواہ مالدار ہے، لیکن اگر سفر میں چلا گیا تو سفر میں اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی ذریعہ اس کے پاس پہنچنے کا. اب تو ہو گیا ذرا کہ کہیں بھی ہوٹل میں ٹھہر جائے اور پیچھے فون کر دے، ہاں جی، کہ میں اس جگہ ہوں. ہاں جی، تو وہاں ان کے پاس وہاں ٹھہر جائے ہوٹل میں، کیونکہ 5 سٹار ہوٹلوں میں تو نہیں ٹھہرتے غریب لوگ. ہاں جی، کیونکہ پیسہ ہوگا تو وہ تو ایک رات کا 1000 روپیہ لیں گے یا 2000 لیں گے، تو وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو خالی ہو گیا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو مطلب یہ کہ آج تو یہ ہے کہ فوری طور پر وہی بینک والے سے کیا، وہ ہوٹل والے سے کہ ذرا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، میں پیسے بھجوا دوں، ادھر منگوا دوں تمہارے، میں یہاں ٹھہرتا ہوں. تو آج تو ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی دولت مند تو کر سکتا ہے، لیکن دولت مند مسافر بھی اس زمانے میں مستحق تھا اس کا کہ اس پر خرچ کیا جائے. زکوٰۃ بھی دینی جائز تھی. مسافر کو زکوٰۃ بھی دینی جائز تھی. اور بڑے بڑے جاگیردار جو تھے وہ بھی نمازی ہوا کرتے تھے. ہاں جی، اور وہ بھی ان مسائل کو جانتے تھے. اور بڑے جاگیرداروں کے ہاں سرائے ہوتی تھیں باقاعدہ مسافروں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے. ہاں جی، ہم نے بھی وہ ممتاز دولتانے کی سرائے دیکھی تھی. اس کی والدہ بڑی نیک تھی، صالح تھی، کہ پھر تعلیم نے بگاڑ دی کالجوں نے. ہاں جی، بہت نیک اور صالح تھی. تو وہ یہ نہیں پوچھتی تو کسی مسافر کو کتنے دن سے ہے یہاں، جب تک رہے مرضی ہے. وہ عشاء کے بعد خود سرائے میں آتی، ایک ایک مسافر سے پوچھتی تیرا کیا حال ہے، کھانا کھایا ہے، ملا ہے، بستر مل گیا. ایک ایک سے پوچھتی، کوئی اور تکلیف، خود آتی سرائے میں. یہ ہم نے دیکھا ہے. ان کی دیوار تھی تقریباً کوئی 15 فٹ 16 فٹ اونچی، گھر کی 4 دیواری، کہ بس کے اوپر کھڑا ہو کے بھی کہ اس کے اندر نگانا پڑے. کو پردہ تھا بڑا سخت. اب تو پھرتی آوارہ، وہ گئے زمانے. تو بچپن میں جب پاکستان بنا ہے اس وقت بچپنا ہی تھا. اس وقت وہاں سے اس کے کافی دفعہ گزرے دولتانے کے اس گاؤں سے. ہاں، تو ان کے ہاں یہ دیکھتے تھے ہم، مسافر اترتے تھے سرائے میں جاتے تھے، وہ مسافر بتاتے تھے یہ بڑی سہولتیں سرائے میں. تو یہ باقاعدہ یہی اسلام کا جو تھا نا، یہ مد ابن سبیل، یہ باقاعدہ اس طرح قائم تھی پوری امت میں. مسافروں کو کوئی تکلیف کہیں نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ مسافروں کے لیے سرائے موجود تھی، خیراتی سرائے. ہاں جی، جو صاحب حیثیت لوگ بناتے تھے. تو اس لیے یہ مدات بتا دی. تو اس میں بتایا کہ تم خود ہی سوچ لو کہ ان مدات میں تمہیں دینا ہے. اور وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی نیک کام تم کرو گے فإن اللہ بھی علیم، تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے. ہاں، اس لیے تم نیک کرو. جو صحابہ کو شوق تھا بہت زیادہ، اس لیے بار بار پوچھتے تھے، اور انہی یعنی نیکی کی باتیں پوچھتے تھے. کاروباری مشورے نہیں کہ میں کیسے دولت مند بن جاؤں، یہ نہیں کہ میں جو مجھے اللہ دیتا ہے اس کو خرچ کیسے کروں، یہ آداب پوچھتے تھے. ہاں، یہ پوچھا تو یہ بتایا کہ یہ ہے مدات. تو پھر
جو بھی تم نیک کام کرو، ما تفعلوا من خیر، جو نیک کام تفعلوا تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو کتب علیکم القتال، اور جنگ تم پر فرض کر دی گئی۔ کتب علیکم الجہاد نہیں کہا، کتب علیکم القتال، کیونکہ قتال کے جنگ کے معنی دوسرے ہیں ہی نہیں۔ جہاد کے جہاد جو ہے نا وہ مشتق ہے جہادہ سے یا جاہدہ سے، جس کے معنی محنت کرنا اور کوشش کرنا۔ ہاں، تو اس لیے محنت کرنا جو ہے نا، اس سے مراد ہے محنت کرنا، کہ تم محنت کرنا تم پر فرض کر دیا گیا دین کے لیے۔ ہاں، تو اس لیے یہ کہ جہاد کے معنی تو قتال نہیں بلکہ محنت کرو، کہ پورا دین پہ عمل کرو، اور یہ کہ دوسروں کی نصیحت دو اور تبلیغ کرو، یہ سب۔ ہاں جی، تو یہ اس لیے یہ پتہ تھا کہ وہ زمانہ بھی آنا ہے جب لوگ بہانے بنائیں گے۔ تو پہلے قرون اولیٰ میں بہانے نہیں بنائے جاتے تھے، لوگ شوق سے آگے جاتے تھے جہاد میں، شوق سے۔ ہاں جی، اور ایسے ہی تو باقاعدہ فوجیں مقرر نہیں تھی، فوج بن جاتی تھی، جہاں جانا ہے اعلان ہو جاتا تھا، کون آ جاؤ لوگ۔ اور تربیت اس وقت سبھی خود پاتے تھے تربیت، کیونکہ جنگ جاری تھی، لوٹ مار ہوتی تھی ظالموں کے ہاں۔ تو اس لیے قبائل جو تھے دوسروں سے بچنے کے لیے ہر شخص باقاعدہ ماہر جنگ ہوتا تھا، ہر شخص۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فوجی تربیت نہیں کی کسی کو، سب خاندان فوجی تربیت باقاعدہ رکھتے تھے، جو اسلحہ اس وقت تھا اس اسلحے کی پوری تربیت ہوتی تھی۔ ہاں، بعد میں پھر حضرت عمر کے زمانے میں باقاعدہ یہ جو مستقل جنہوں نے جہاد کے لیے وقف کر دیا اپنے آپ کو، ان کے تنخواہیں بھی ہو گئی، وظیفے ہو گئے بیت المال سے۔ یہ بھی ہوا کہ جو فوری طور پر حملہ ہو جائے تو فوری طور پر کھڑے ہوں آگے، ورنہ اس کے جب جنگ رک جاتی تو پھر ضروری نہیں تھا کہ وہ بیٹھے رہے آئندہ جنگ کے لیے منتظر، چلے جائیں گھروں کو، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، جب جنگ کا موقع آئے گا تو اسی وقت بلا لیا جائے، تو فوراً پہنچتے تھے سب۔ ہاں، تو جنگ تم پر فرض کر دی گئی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناگوار بہت ہے، جنگ بہت ناگوار ہے۔ ہاں جی، اور اگر جہاد ہوتا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ تو پھر یہ سمجھ نہ آتا، کیونکہ جہاد کا اگر ترجمہ کر دیا جائے کہ دین کی محنت کرو، لہذا اب تبلیغ کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، بستر اٹھانے والے بھی دوسرے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، محمد کرتے ہیں آپ ایسے ہی چلے۔ اور وہ پوچھا تھا، وہ مرحوم فوت ہو گئے، ان سے پوچھا تھا جی کیا حال رہا، چلے چلے سے واپس آئے تھے، کہتے ہیں یار آنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں اتنے پیسے بھیج دو بس، یہ ساری فکر مندیاں ختم ہیں، وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں، اب نہ کھاؤ پیو، سفری تو کرنے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، گھر آ کے 100 فکر مندیاں، وہ آسانی کہتے مزے ہیں وہاں۔ یہ بات قتال میں نہیں ہوتی، یہ کرہ اللہ کو، قتال بہت مشکل ہے، جان دینی ہے، سامنے دشمن ہے، آئی گولی۔ اب اس میں بعض نادان جو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس وہ کہ جو اپنا وہ ایسے بے وقوف بھی ہے، وہ ساری جماعت تو یہ نہیں کہتی، بے وقوف یہ بھی کہتے ہیں کہ تبلیغی کی گولی جو ہے وہ جنت میں پہنچاتی ہے اور مجاہد کی گولی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ بتاؤ، استغفر اللہ، تو کیا تبلیغی جو ہے کسی مومن پہ گولی چلائے گا تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے؟ شہید ہو کے مومن پہ چلائے گا گولی، مجاہد تو کافر پہ چلائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم پیار پیار سے بش کو مسلمان بنا لیں، پیار پیار سے اوباما کو مسلمان بنا لیں، تو اسے لاکھوں قتل کیے وہ کدھر جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، ذرانا کثیرا من الجن والانس، ذرانا جہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے کتنے ہی جن و انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں، تو ان کو کون ہدایت دے گا؟ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اسے ہدایت نہیں مل سکتی، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ مجاہد کی گولی کے نیچے آئے گا ہی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔
مجاہد کی گولی کے نیچے وہی آئے گا جس کے لیے اللہ نے جہنم لکھ دیا ہے، وہی آئے گا. ہاں جی. دوسرا جو ہے وہ ہم سارے تبلیغ میں لگ جائیں تو جس کو جہنم کے لیے لکھا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں جی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے مجاہد کی گولی کے سامنے مومن نہیں آئے گا. ہاں جی. اس لیے مومن جو ہے، اور جب گولی آنا ہی ہے تو میدان احد میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ وہی شہید ہو گئے بیچارے، کیونکہ پتہ ہی نہ رہا. وہ ایک دم جو پیچھے سے حملہ ہوا، افراتفری کسی نے پہچانا ہی نہ، ایک دم اس پر حملہ کر دیا اور سمجھے کہ یہ مکے سے آیا ہے. یہ چیز تھے وہ میرا والد ہے، میرا اتنی وہ اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. پھر معذرت کی کہ اچھا اللہ تعالیٰ بخشے تمہیں، جو ہو گیا جو اس نے جنت میں پہنچنا تھا پہنچ گیا. یہ ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اب اس کو قتل نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، کیونکہ مسائل بتانے تھے، شریعت نازل ہو رہی تھی کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کسی پر سزا لازم نہیں آئے گی. یہ تھا اتفاقاً. اتفاقاً ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے. تو بہرحال مشکل بہت ہے، جنگ مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا عسیٰ ان تحبوا شیئا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی ناگوار اور وہی بہتر ہو تمہارے حق میں، کہ وہ ناگوار تو ہے لیکن بہتر وہی ہو. اور ایک چیز عسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تم بڑی محبت کرتے ہو، وہو شر لکم، وہی بری ہو تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے کوئی ایسی چیز اللہ فرض نہیں کرتا جو تمہارے حق میں اچھی نہ ہو. ہاں ناگوار ہو سکتی ہے. کہ وہ ایک شخص جا رہا تھا کہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد بیچارے کو ویزا ملا تھا، کتنی مشکلوں سے ویزا ملا تھا، کتنے لاکھ خرچ آئے. اب مبارکباد دینے والے واہ بھائی واہ، جا رہا ہے باہر جی، اب دولت کمائے گا. وہ ایئرپورٹ پہ جا کے آخری سلام کر کے آگے تو نہیں جا سکتے، وہ آگے وہ رخصت ہو گیا، یہ واپس آ گئے. تو اب جب جہاز پہ چڑھنے لگا، وہاں جو تلاشی ہوتی ہے، معلوم ہوا جیب میں کچھ بھی نہیں، جیب کاٹ دی کسی نے. اب میں کیا کروں؟ اب جہاز تو انتظار نہیں کرتا تھا، وہ اڑنے پرواز کا وقت تھا تو اڑ گیا. اب رو رہا ہے، وہ بھی چلے گئے، میرے پاس تو بس کا کرایہ بھی نہیں کہ کہیں آگے ان کو پالوں، پہنچ جاؤں اپنے رشتہ داروں کے گھر. اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ لوگ تسلی دے رہے ہیں، لوگ بھی افسوس کر رہے ہیں، اچھا کوئی اللہ تیرے لیے راہ بنائے گا. رو رہا، سب کو ہمدردی. اتنے میں خبر آئی کہ جہاز سمندر میں گر گیا، یہ یہاں سے اڑا تھا. اب کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کر جس نے مجھے لوٹ لیا. اب وہ اچھا لگنے لگ گیا. اب کتنی ناگوار تھی بات اس کا لوٹ جانا، اور کتنا بہتر تھا اس کے لیے. اور یہ جس وقت یہ بے نظیر کا بھائی جو قتل ہو گیا، اس کی تنظیم عز الفقار دہشت گرد تنظیم، تو انہوں نے بہاولپور عوامی گاڑی نکال دی تھی لائن. تو صبح عید تھی، اور عید بھی 30 تاریخ کی. تو کراچی سے آنے والے صرف چھتے ہی نہیں، وہ دونوں بوگیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی وہ بھی بھری ہوئی تھی جگہ، اس میں کھڑے تھے لوگ، اور پوری چھتیں بھری ہوئی تھی بھرپور. آگے اچانک وہ لین کٹی ہوئی تھی، تو گاڑی کو ٹھہرنا نہیں تھا، وہاں اسٹیشن نہیں تھا، اسٹاف نہیں تھا. بس وہ انجن پر اگلی بوگی جو لگی ہے تو لگ کے تو یوں ہو گئی، اس کے اوپر والے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا گرے، درمیان والے وہ اندر پس گئے، اندر والا کوئی نہ بچا. 8 بوگیوں میں سے کوئی نہیں بچا تھا. ایک بوگی میں شاید ہزار ہوں گے. یہ کیفیت ہوئی. اب اس وقت سمجھ سکتے ایک گروپ جو تھا وہ عید کرنی تھی. اب وہ ایک دوسرے کر تو نے دیر کی ہو کہ تو نے دیر کی ہو کہ میں تیرا انتظار کروں، وہ تیرا انتظار کرتا. بس 2-1 منٹ کا فرق تھا. اتنی میں خبر آ گئی، گاڑی جو ٹکرا گئی. پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے بڑا ہم پر رحم کیا کہ تو نے ہمیں پیچھے رکھ دیا. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے. اب اگر گاڑی نہ ٹکراتی تو وہ یہ کہتے کہ بس ہم دیکھو نا ہماری قسمت عید نہ کر سکے گھر میں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ہم تو بچ گئے، اس گاڑی میں نہیں تھی، اس گاڑی میں سوال ہمارا حشر کیا ہوتا.
8 बोगियां कोई थोड़ी होती है اور اس میں پھر اس قدر بھرے ہوئے آدمی، ایک 1000 بوگی میں یقیناً ہوگا، کوئی نہیں بچا ان بوگیوں میں، کچھ لے گئے سارے. اور اس سے پھر پوچھا تھا جب بینظیر کی حکومت آئی کہ جی آپ یہ کیوں کرتے؟ کہتے یہ کرنا پڑتا ہے، تحریکوں میں یہ کرنا پڑتا ہے، اندازہ کریں. اور یہ حکمرانی کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم امن قائم کر دیں گے ملک میں، جو یہ حرکتیں کریں کہ ہزاروں آدمی ہیں، ان میں بچے بھی عورتیں بھی ہیں، صرف اپنی ہوس کاری کے لیے ختم کر دی. یہ تحریکوں میں کہتے کرنا ہی پڑتا ہے انہیں. ایسے فعل یہ ہے کہ تم نہیں جانتے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، اس میں جنگ کرنے کے بارے میں، کہ جنگ شہر حرام، کیونکہ حرام کے مہینے تھے ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ تھے. اور کل قتال فیہ کبیرہ، آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے. یہ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے باشندوں کو منہ اس مسجد سے. اکبر عند اللہ، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تم پوچھتے ہو. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور کفر جو ہے فتنہ یہ قتل سے بہت بڑا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوجی دستے بھیجے. پہلے حضرت سعد بن وقاص تھے اس کیا فوجی دستے میں، تو وہ کوئی تقریباً 30-40 افراد پر مشتمل تھا وہ دستہ. بنو کنانہ کی طرف بھیجا تو بنو کنانہ کا خاندان تھا، ان سے معاہدہ ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم ان کے ہاں جا کے نا پناہ لینا. وہاں گئے تو، اور اس وقت تک آپ جیسے ہم بھیجے تھے کہ جب یہ کام ہے بھائی اتنے آدمی 20 آدمی جاؤ بھی کراؤ، تو اس وقت ابھی امیر نہیں بنایا کرتے تھے. اب یہ پہلا سال تھا، یہ دوسرا سال ہوا شروع ہو گیا تھا. پہلے سال ہی شروع ہو گئے فوجی دستے، کیونکہ جب اوزن للہ یقاتلون بأنہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان کو بھی جنگ کرنے کی جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے. تو جو ہی یہ آیت نازل ہوئی آپ نے بھیجنا شروع کر دیا. اجازت ہو گئی، جب ہجرت کر کے آئے ہیں پہلے اجازت نہیں تھی جنگ کی، اجازت پر ہی آپ نے بھیجنا شروع کر دیا. تو وہاں لوگوں نے یہ بھیجے رجب میں دوسرے سال. تو لوگوں نے کہا کہ تم آرام کے مہینے میں پھرتے ہو. تو بات تو ٹھیک ہے ان کی ہے، یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نہیں رہا. تو سب نے ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا ہے تو انہیں نہیں پتا رجب میں بھیج رہے ہیں ہمیں، اس لیے دوسرے کہنے لگے نہیں ہم تو پہلے مسئلہ پوچھیں گے. آدھے واپس آ گئے، آدھے رہ گئے. ان کا ہم تو آخر سے ہو کے آئیں گے. ہاں جی. تو وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے، بہت سخت ناراض ہوئے. میں تمہیں اکٹھے بھیجتا ہوں، وہاں جا کے 2 گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہو. اب میں امیر بنایا کروں گا تم پر. ہاں جی. پھر سعد بن وقاص بھی آ گئے واپس اپنا کام کر کے. پھر امیر بنایا تھا عبداللہ بن جحش کو، اور 9 ساتھی اور دیے. تو انہیں خط لکھ کے دیا. یہاں کچھ نہیں کہا، نہ خط کا پتہ کسی کو، یہ نبوی راز تھا، کسی کو کچھ نہیں بتایا. خاص صحابہ کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں بتایا کہ یہ خط کیا ہے اور کہاں جانا ہے، کیوں لکھا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے، کچھ نہیں. آپ نے انہیں کہا کہ 3 دن چلنے کے بعد یہ خط کھولنا، ادھر کو جاؤ. بس یوں کہہ دیا، ادھر کو جاؤ، چلتے رہو. 3 دن چلنے کے بعد خط کھولنا، جس میں خط میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا. یہاں کچھ نہیں بتایا. ہاں جی. یہ کہا سر بمہر خط
سر بہ مہر کر کے پھر دیا ان کو خط. کھولنا نہیں, 3 دن بعد چلنے کے بعد کھولنا. ان کو پتہ نہیں اس خط میں کیا, کسی کو نہیں پتا. ہاں یہ چل پڑے بس. یہاں کسی کو پتا نہیں کہ کہاں بھیجا گیا ہے اور کہاں رکنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. ہاں منزل کا بھی پتا کچھ نہیں پتا. بس ادھر کو چلے جاؤ, ادھر کو چلے جاؤ, 3 دن بعد جا کے کھولنا. تو رستے میں اونٹ گم ہو گیا. سال میں وقاص اور عتبہ بن غزوان وہ ایک اونٹ پر تھے, ان کا اونٹ گم ہو گیا. وہ اونٹ کی تلاش میں رہ گئے, باقی 8 آگے گئے. 3 دن بعد جا کے جب خط کھولا تو انہوں نے کھولتے پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ کیا ہو گیا؟ ساتھی نے پوچھا. کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے, وہ خط کہ سر علی برکت اللہ, اللہ کی برکت پر چلتے رہو, اور لا یکلف الا انت, کسی کو کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی, صرف آپ کا تنہا فریضہ ہے. باقی جانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, آپ اکیلے. ہاں جی. تو اور یہ ہے کہ حتیٰ تاتیا نخلا تھا, حتیٰ کہ مقام نخلا میں پہنچ جاؤ. فرتقب الی قریش, اور قریش کے قافلے کا وہاں بیٹھ کے انتظار کرو, اور ہم تم سے خوشخبری سننے کے امیدوار رہیں گے. اب اس سے انہیں کہا انا للہ, کیا انہیں خط پڑھ کے سنا دیا اور فرمایا کہ دیکھو مجھ پر ذمہ داری ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں تو جاؤں گا اور شہید ہوں گا. جس نے شہادت جس کو مطلوب ہے, انہیں سامنے صاحب کو شہادت مطلوب ہے. کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہاں قافلے کا انتظار کرو, ہم خوشخبری سننا چاہتے ہیں. تو قافلے کے انتظار کے 2 معنی تھے. ایک تو یہ قافلے کو پکڑو, لاؤ اسے ختم کرو. دوسرا یہ تھے کہ اونٹ گن کے, آدمی گن کے, سامان گن کے آ جاؤ. یہ خوشخبری تھی کہ یہ اس میں 4 آدمی تھے, 4 اونٹ تھے, اتنا سامان تھا, یہ ہم نے لکھ لیا ہے. یہ نہیں. تیسری بات بتا دو, اور کیا ہو سکتی ہے؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی تھی, لیکن اس قافلے کو نہیں جانے دینا, کیونکہ جنگ کی اجازت ہو چکی ہے. وہ لوٹ مار کرتے تھے, جنگ کی اجازت اس کے بعد ہوئی کہ روزانہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی قافلہ بھیجتے, اور وہ باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے ریوڑ چل رہے ہوتے, ان میں ان کو چھین کے لے جاتے, ان کو کسی کو قتل کر جاتے. تو یہ ظلم ہو رہا تھا, اس لیے یہ پہلا سیاح تھا جو ادھر بھیجا. ہاں جی. تب یہ ہوا کہ یہ مقام نخلا پہ پہنچ گئے. 1 دن انتظار کیا, اگلے دن قافلہ آیا جیسے, اور آپ کے سر علی برکت اللہ, اللہ کی برکت پہ چلو. یہ آپ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی برکت ہے تمہارے ساتھ, سر علی برکت اللہ. اب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے بیٹھے, انتظار کیا, اگلے دن آ گیا قافلہ. اب یہ تھی گویا رجب کی 30 تاریخ. بعض کہتے تھے کہ چاند ہو چکا, بعض کہتے تھے کہ بھئی چاند نہیں ہوا. تو بعض نے کہا کہ بھی کل تک انتظار کر لے. ان کا کل تو حرم میں داخل ہو جائے گا قافلہ, حرم میں داخل ہوگا تو ویسے ہی ہم نہیں اس کو چھیڑ سکتے, حرم میں تو اور محفوظ ہو گئے. تو پھر کیا کرنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رجب میں بھیج رہے ہیں تو پھر سوال اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ چاند دکھائی دیا یا نہیں دیا, بس حملہ کیا. تو اس قافلے میں ایک قتل ہو گیا. حضرمی بہت سردار تھا مکے میں اپنے خاندان کا, حضرمی بہت اہم آدمی تھا. حضرمی قتل ہو گیا. ایک بھاگ گیا, 2 کو پکڑ کے لے آئے اور اونٹ لے آئے سارے جو تھے, 4 اونٹ تھے, اور سامان بھی لے آئے سارا. اور مال غنیمت کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور صحابہ جو جاتے تھے, جنہیں مال غنیمت ملتا تھا, وہی آپس میں اپنے طریقے پر بانٹ لیتے تھے. بس اس بارے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ مال کا تم نے کیا کیا, کیونکہ وہ حکم نہیں نازل ہوا تھا مال غنیمت کا. بعد میں حکم نازل ہوا کہ انما غنیمتم, جو مال غنیمت ہے اسے تم کھاؤ, وہ حلال ہے تمہارے لیے. بعد میں حکم آیا, ابھی حکم نہیں تھا. تو عبداللہ بن جاش نے کہا کہ اب مال غنیمت ہے, ہم نے تقسیم کرنا ہے, لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھیں گے. یہ حصہ آپ کو ہدیہ تھا, اس لیے کہ بیت المال بھی قائم نہیں ہوا تھا کہ خمس اس میں سے نکال کے بیت المال کو دیا جائے. کیونکہ بیت المال قائم ہوگا جبکہ مال غنیمت کے احکام نازل ہوں گے.
کہ بیت المال کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ تھا۔ تو اب وہ عبداللہ بن جاش کہنے لگے دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم 2 کا حصہ ہوگا نا اتنا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہم 8 ہیں، ہاں تو ایک حصہ 2 پر ہوگا، 5 حصے کرو مال کے، 5واں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 4 حصے ہم 8 آدمی ہوں گے، ہاں کہ ہر 2 کے لیے ایک حصہ، ہر 2 کے لیے ایک حصہ، سب راضی ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے بہترین ہے۔ یہی خمس بعد میں اللہ تعالی نے قبول کیا اور مال کا خمس ہی بیت المال کو دیا، لیکن آیات تو بعد میں نازل ہوئی۔ یہ تو تقسیم تھی حضرت عبداللہ بن جاش کی اپنی ثوابدید پر۔ اب جب یہ واپس آئے تو چونکہ ابھی نہ تو مال غنیمت کا حکم آیا تھا اور نہ قیدیوں کے بارے میں کوئی حکم آیا تھا، ان نے آگے قیدی پیش کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مال غنیمت تقسیم کر لیا تو اس کا 5واں حصہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھو، یہ نہیں کہا کہ میں قبول نہیں کرتا، فرمایا اپنے پاس رکھو اسے۔ اور بعد میں ادھم مچ گیا، منافقین انہوں نے یہودیوں نے شور مچایا، دیکھو جی حرام کے مہینوں کا یہ احترام نہیں کرتے تو دوسرے کا کریں گے، خود ہی احترام نہیں کرتے حرام کے مہینوں کا۔ اب یہ ادھر مکے والوں نے بھی حرام کے مہینے میں حضرمی قتل کر دیا، حرام کے مہینے، کیونکہ پروپیگنڈا تو ہمیشہ میڈیا جو ہے نا وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہاں ذرا صحابہ نے بھی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے حرام کے مہینے کا، یہ آیت نازل ہو گئی۔